سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا ہے کہ انسان جلباز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو اترانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، وہ علامتیں جن میں پائی جائیں وہ ایسے نہیں ہوتی، وہ غموں میں صبر کر لیتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں۔ ان میں پہلی علامت اللہ نے بیان کی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سب سے پہلی علامت کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کو پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے نا اصول اور ضابطے سمجھاتا ہے۔ اصل میں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ سے گہرا رشتہ ہے۔ تو جب آپ کا اللہ سے گہرا رشتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بہت ہی بیلنس ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کل ڈاکٹر ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، بیلنس لائف ہونی چاہیے۔ بیلنس کو اردو میں کہتے ہیں اعتدال، ایک معتدل زندگی۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کی ہر چیز میں اعتدال ہو۔ جانوروں کی طبیعت میں اعتدال آٹومیٹیکلی اللہ نے ڈال دیا۔ جتنے بھی جانور ہیں نا وہ معتدل ہی ہوتے ہیں، جو ان کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے وہ اسی ٹریک پہ چلتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ بہت زیادہ دیا ہے تو یہ 1.5 ہوشیار بننے کی کوشش کر لیتا ہے بعض دفعہ۔ 1.5 ہوشیار، یا تو یہ ایک طرف بہت زیادہ چلا جائے گا یا یہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ یعنی جو چیزیں اسے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، کوئی غیب کی چیزیں نہیں ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں بھی اعتدال کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے انسان۔ اب دیکھیں میں ڈائٹ کی مثال دیتا ہوں۔ ڈائٹ کا تعلق تو ہماری صحت سے ہے، مادی زندگی سے۔ تو مادی زندگی کو اگر آپ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے، صحت اچھی رہے، تو اعتدال والی خوراک ہے یا افراط و تفریط والی خوراک؟ اعتدال والی خوراک۔ مثال کے طور پر ہماری باڈی کو پروٹین بھی چاہیے تو اب آپ پروٹین کھائے چلے جا رہے ہو، صبح شام انڈے گوشت کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک ڈبہ بن جاؤ، بہت سارے نقصانات آپ کی باڈی میں اتنے سارے ہوں گے۔ پھر آپ نے کہیں فضائل سنے کہ جی سبزیاں کھانی چاہیے، ان میں وائٹامنس ہوتے ہیں، منرلس ہوتے ہیں، تو آپ نے صرف آلو پیاز ٹماٹر ہی پھوڑنا شروع کر دیے، انڈے گوشت موشت دودھ مود آپ کی فہرست سے بولو نکل گئے، تو بھی نقصان دہ، آپ باریک سے ہو جاؤ، یعنی گوشت نہیں ہوگا، فیٹ ہی ہوگا آپ کے اندر، اور چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا، ویجیٹیرین، ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ، چہرہ ہمیشہ گوشت خوروں کا ہوتا ہے، بارونق، فیٹ کھانے والوں کا، ملائی پھوڑنے والوں کا۔ ملائی کھائی نہیں جاتی، ملائی پھوڑی جاتی ہے۔ میرے گھر والے دودھ میرے سے چھپا کے رکھتے ہیں آج بھی، جیسے ہی دودھ گرم ہونا اور اس کے اوپر ملائی آ جائے، ملائی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، تھوڑی سی ہو تاکہ ذرا صحیح طرح جمے۔ پھر میرے گھر والے انہوں نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے دیگچی کے ڈھکن پہ، ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں چھوڑنا، تو وہ اس کا ایک الگ لذت ہوتی ہے۔ فریج کی ملائی نہیں، فریج کی جمی ہوئی وہ بیکار ہے۔ جو ایسے دودھ بوائل ہوا ہوا اور اس پہ پھر ملائی تازہ آئی، وہ اتارنے کا ہی اپنا ایک منظر ہوتا ہے بڑا ٹائم، ایسے زبردست اسٹائل سے اس کو اتار کے جب آپ پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور چمچ سے گھوڑتے ہیں یا کسی بھی چیز سے، تو وہ بہرحال پیار سے ہٹ گیا ہوں میں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ نقصان دہ وغیرہ وغیرہ، تو ہاں بات چل سکتی ہے، اس میں ملائی آ گئی نا تو وہ میں نہیں چھوڑتا۔ تو غصہ گھر والوں کو غصہ کیوں آتا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، غصہ اس لیے آتا ہے کہ دودھ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، دودھ سارا وہ کریم اتر گئی تو پتلا ہو گیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مفتی صاحب گھر والوں کو تو غصہ جب آ رہا ہے تو باہر سے منگا کے کھا لو تاکہ دودھ کا بیڑا غرق نہ ہو۔ اس کا جواب یہ کہ اس میں وہ ٹیسٹی نہیں ہوتا جو باہر سے منگوا کے کھانا۔ جو اس طرح سے کھانے میں مزہ آتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کھاؤں گا تو ڈانٹ پڑے گی، کوئی غصہ ہوگا، اس میں جو کھانے میں مزہ ہے وہ ایسے کھانے میں مزہ نہیں۔ ویسے بھی ہوٹل کی خرید کی کھاؤ وہ مزہ ہی نہیں آتا۔ اچھا خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ گوشت خوروں کے چہروں پر، جو ہندو لوگ گوشت نہیں کھاتے نا، میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گوشت کھانے والے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے ہم پر بہت بڑا فضل یہ کر دیا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب گوشت خور نہیں ہے، گوشت نہیں کھانا۔ ہمارے مذہب میں گوشت کھانا ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا، بقرعید پہ بھی، عقیقے پہ بھی، ولیمے پہ بھی، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ ہم ویجیٹیرین ہو نہیں سکتے، کائنڈلی مجبوری ہے ہماری۔ خیر، تو اب بیلنس ڈائٹ، ڈاکٹر کہتے ہیں ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے؟ بیلنس بھائی، اس میں آپ نے پھل فروٹ بھی لینے ہیں، انڈے منڈے بھی لینے ہیں، سبزی بھی لینی ہے وغیرہ وغیرہ، ملائی بھی کبھی کبھار پھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ۔ جو بیلنس ڈائٹ لیتا ہے اس کی ہیلتھ کیسی ہوتی ہے؟ بولو اچھی۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روحانی طور پر بھی تمہاری ڈائٹ میں بیلنس ہونا چاہیے، تو تمہاری مینٹلی صحت اس سے کیا ہوگی؟ اچھی۔ یہ جو غموں میں ایک دم بوکھلا جانا، ڈپریشن میں چلے جانا اور خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جانا، تکبر کرنے لگنا، دوسروں کو نیچ دکھانا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ